بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ روزے اور روزہ دار کی عظمت و شان کو اجاگر کرتے ہوئے تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ ہمارا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل روزے کے علاوہ اس کی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی روزے کو اگر نکال دیا جائے اور روزے کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس نیکی کا اجر 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور کچھ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ رب کائنات ان نیکیوں پر اپنی رضا کا اتنا اظہار فرماتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے رب کائنات کہ نیکی تو ایک ہوتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا اس نیکی پر جو اجر ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا روزے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا اجر جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے فقط میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ اب انسان کا ہر عمل جو اس نے کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ جو عبادت سمجھ کے بندہ عمل کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہیں، کوئی بھی نیکی ہے، ہر عمل بندے کا اپنے مولا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، حالانکہ ہر عمل رب کے لیے ہوتا ہے، اس کی جزا بھی رب تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس خصوصیت کی علماء کرام نے متعدد وجوہات لکھی۔ رب کائنات نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو انسان کی نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ انسان حج کرے تو حج کے اعمال اور ارکان میں ریاکاری کا تصور ہو سکتا ہے کہ شاید یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہو۔ انسان زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ والے عمل کے اندر بھی ریاکاری ہو سکتی ہے، شاید یہ کسی کو دکھانے کے لیے دے رہا ہو۔ لیکن روزہ فقط ایک ایسا عمل ہے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزے میں کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہوتا، یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رب کائنات نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری وجہ، میں جتنی بھی ظاہری عبادات ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقات ہیں، کسی کے ساتھ کو نیکی کرنا، جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات کا ثواب فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لکھتے ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ہر عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، فقط روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رب حکم دیتا فرشتوں اس کا ثواب نہیں لکھنا، لکھا وہ جاتا ہے جو شمار میں آئے، جس کی گنتی ہو سکے، جو کاؤنٹ کرنے میں آئے۔ تو روزے کا ثواب تو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا ہے جو شمار سے باہر ہے، احاطہ شمار میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ روزہ فقط میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ تیسری وجہ اس کی یہ ہے
کہ روزہ رکھنے سے بندے کو دنیا میں کوئی ظاہری صلہ نہیں ملتا، ظاہراً روزہ دار کو دنیا میں کوئی صلہ نہیں مل رہا، اس کا صلہ آخرت میں ملنا ہے مولا کی بارگاہ میں۔ اس لیے رب کائنات فرماتا ہے کہ لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ نمبر 4، علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ استغنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ استغنا، روزے میں جب بندہ مومن دن کے کچھ حصے میں اپنی طبعی ضروریات سے مستغنی ہو جاتا ہے اور بے نیاز ہو جاتا ہے، اپنی طبعی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک قسم کا صفت الہیہ کا مظہر اور آئینہ دار بن جاتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی نیکی ہے جس کو ادا کرنے والا بندہ صفت الہیہ کا مظہر اور آئینہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معبودان باطلہ آئے ہیں، کسی نے سورج کی پوجا کی ہے، کسی نے چاند کی پوجا کی ہے، کسی نے گائے کو اپنا خدا مان لیا، کسی نے پتھروں کو تراش کے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، باطل معبود، باطل خدا، ہر باطل معبود کے لیے قیام بھی ہوتا رہا ہے، ان کے پجاریوں نے، ماننے والوں نے انہیں سجدے بھی کیے ہیں، ان کے سامنے رکوع بھی کیا ہے، ان کا طواف بھی کیا ہے، نظر و نیاز بھی کی ہے، ہر طرح کی عبادت معبودان باطلہ کے لیے کی گئی ہے سوائے روزہ کے۔ آج تک کبھی کسی نے اپنے معبود باطل کے لیے روزہ نہیں رکھا، کسی بندے نے کسی باطل معبود کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ رب فرماتا ہے قیام، رکوع، سجود، طواف، نظر و نیاز، یہ ساری عبادتیں تو معبودان باطلہ کے لیے بھی ہوتی رہی ہیں، فقط میں ایک ایسا معبود ہوں کہ روزہ بندہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزہ دار کو اس کے روزے کی قیامت میں جزا دوں گا۔ اس خصوصیت کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندے کو خود عطا فرمائے، اپنی شان کے لائق عطا فرمائے۔ اس بنا پر کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ 7ویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو روزے کی جزا خود دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رب کائنات قیامت کے دن روزہ دار کے روزے کی جزا خود ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک خود جزا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، ہر جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا۔ جب روزہ دار کے جنت میں جانے کی باری آئے گی تو رب کائنات حکم فرمائے گا فرشتوں روزہ دار کو لایا جائے، روزہ دار کو لایا جائے گا۔ رب کائنات روزہ دار کو اپنا دیدار کروائے گا، اپنے دیدار سے نوازے گا اور فرمائے گا روزہ دار تو نے دنیا میں بھوک اور پیاس میری خاطر برداشت کی تھی، اپنی خواہشات کو فقط میرے لیے ترک کیا تھا اور میرے حکم کو غالب رکھا تھا، آج تیرے اس روزے کی جزا میں خود بن جاتا ہوں، لے آج اپنے رب کا جی بھر کے دیدار کر لے۔ تو روزہ دار کے روزے کی جزا رب کائنات قیامت کے دن خود ہوگا، اسے رب کی ملاقات بھی نصیب ہوگی اور رب کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اس بنا پر حکم دیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔
اور نمبر 8 اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ باقی تمام تر عبادات میں محبوب ترین عبادت ہے۔ عبادتیں ہر رنگ میں اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہیں، لیکن روزہ اللہ کی بارگاہ میں سب عملوں سے محبوب ترین عمل ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں تمام تر عبادات میں روزہ محبوب عمل کیوں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رب کائنات خود فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں میرے روزہ دار بندے کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ تو جس رب کی بارگاہ میں ایک روزہ دار کے منہ کی بو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہو، رب کائنات اس روزہ دار سے کتنا راضی اور کتنا خوش ہوگا۔ رب اپنے اس بندے کو قیامت میں کتنا نوازے گا، اپنی شان کے لائق کتنا عطا کرے گا، اور رب اس بندے سے کتنا راضی اور کتنا خوش ہوگا، اور وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے، کتنا فیروز بخت ہے، کتنا سعادت مند ہے، جسے اس کا رب کہے کہ تو میری خاطر بھوک چھوڑ، بندہ کہے مولا لبیک میں تیار ہوں۔ رب کہے میری خاطر پیاس چھوڑ، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ، بندہ اپنے رب کے حکم پہ اپنا سر تسلیم خم کر دے اور رب کی رضا کے لیے روزہ رکھے۔ رب کائنات ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنی ملاقات سے مشرف فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ماہ مقدس کے روزوں کو